السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد میں آپ حضرات کے سامنے قادیانی فرقے کی حقیقت اور اس کے عقائد کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن تمہیدی طور پر آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کے تقریباً 30 دعوے دار پیدا ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا آغاز شروع ہو چکا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے جنگ بھی فرمائی تھی، جس کو اسلام کی تاریخ میں جنگ یمامہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر دیگر بھی کئی جو ہے نا مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن مسیلمۃ الکذاب، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تھی، اس کے بعد اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا جو فرقہ ہے دعوی نبوت کے حوالے سے، وہ فرقہ قادیانیت ہے۔ فرقہ قادیانیت ہے جس کا بانی جو ہے نا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پہلے جو ہے نا محدث ہونے کا، مجدد ہونے کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہونے کا، پھر مہدوی ہونے کا، پھر سرکار کی نبوت کا، پھر سرکار سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ اس نے کر دیا۔ وہ کیسے ہے، وہ تفصیلات آپ کے سامنے آگے آئیں گی، لیکن سب سے پہلے اس کی شخصیت کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، تاکہ دعویٰ کرنے والی کی شخصیت کا جب اندازہ ہوگا تو پھر جو ہے نا اس کے دعوے کا بھی ہمارے پاس، اس کے دعوے کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ سب سے پہلے جو ہے نا یہ شخص جو پیدا ہوا، اس وقت تک اب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، جیسے پاکستان ہندوستان یہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ جو ہے نا پنجاب کے ایک علاقے میں گرداسپور میں قادیان نامی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں اس کی پیدائش ہوئی۔ قادیان نامی گاؤں میں اس کی پیدائش ہوئی، اسی نسبت سے اسے قادیانی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی تاریخ پیدائش میں خود جو ہے نا گڑبڑ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میری تاریخ پیدائش 13 فروری جو ہے نا 1839 یا 40 ہے، یہ اس کا بیان۔ یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس کے الہامات بہت خطرناک ہیں، یہ جو بھی باتیں بولتا ہے جھوٹی سچی باتیں، یہ الہام کے ذریعے سے مجھے یہ الہام ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا، مجھے یہ الہام ہوا، مجھے الہام ہوا۔ آئیے میں الہام کے تعلق سے بھی آپ کو تشریح کرتا چلوں۔ الہام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیر اور اچھائی کی بات دل میں ڈالی جاتی ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور جو شیطان کی طرف سے بری بات دل میں ڈالی جاتی ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ اس کے وسوسے ہوا کرتے تھے، لیکن اس نے ان وسوسوں کو الہام کا نام دے دیا۔ اس نے ان وسوسوں کو الہام کا نام کیا کر دیا، دے دیا، کیونکہ یہ شخص دماغی طور پر بھی تھوڑا ڈسٹرب تھا، مینٹلی جو ہے نا ڈسٹرب تھا وہ۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اس کی تاریخ پیدائش میں خود جو ہے نا اختلاف ہے۔ اس نے تو 1839 یا 13 فروری اپنی تاریخ بذریعہ الہام بتائی ہے،
اور پھر دوسرے اس کے خاندان والوں میں اور اس کے ماننے والوں نے دوسرے لوگوں نے مختلف اس کی تاریخیں لکھی ہے. کسی نے 1831 لکھا, کسی نے 1832 لکھا, کسی نے 1834 لکھا, کسی نے 1835 لکھا, کسی نے 1836 لکھا. تو بہرحال پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش خود ایک معمہ ہے, اس کی تاریخ پیدائش خود جو ہے نا ایک مسئلہ لا ينحل ہے, یعنی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. پھر دوسری بات جو ہے نا وہ کس خاندان سے تھا, سمجھے, وہ کس خاندان سے تھا. اس نے خود اپنے مختلف خاندان بیان کیے ہیں, اس نے خود اپنے مختلف خاندان بیان کیے ہیں. ایک تو اس نے یہ بھی کہا کہ ایک حدیث شریف ہے سورہ جمعہ میں جو ہے نا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم, قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ جمعہ میں. اس کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ, آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وفات کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو علم نبوت سے اور فیض نبوت سے فیض یاب ہوں گے. ان میں ایک شخصیت ممتاز ہوگی. وہ شخصیت کے تعلق سے سرکار نے فرمایا تھا کہ فارس کے لوگوں میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا, وہ علم کو, اگر علم ثریا ستارہ جو سب سے اونچے مقام پر ستارہ ہوتا ہے, اس مقام پر بھی اگر وہ علم ہوگا تو وہ ثریا ستارے سے بھی وہ علم حاصل کر لے گا, وہاں سے بھی علم کو کیا کر لے گا, حاصل کر لے گا. تو یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی اس آیت کے تحت بیان فرمائی تھی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے فارس کا ایک لڑکا کیا کرے گا, علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو وہاں سے کیا کر لے گا, وہ علم حاصل کر لے گا. وہ فارس کا لڑکا کون ہوگا, اس کو جو ہے نا محدثین, اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سرکار نے ارشاد فرمایا, محدثین نے امام اعظم کی تشریح کی, اور پوری تاریخ کا جائزہ لیں تو فارس کے لوگوں میں امام اعظم سے زیادہ علم و تقوی کے اعتبار سے افضل کوئی نہیں ہے. تو حالات نے بھی اس کی گواہی دی, سرکار نے بھی گواہی دی, محدثین نے بھی گواہی دی, تاریخ اور حالات میں بھی یہ گواہی دی کہ فارس کے لوگوں میں امام اعظم جیسا بلند پایا عالم اور جو ہے نا امام کوئی جو ہے نا نہیں دیکھا. بلکہ محدثین آپ کے تعلق سے کہتے تھے ہم عطر بیچنے والے ہیں, امام اعظم عطر بنانے والے ہیں. ہم شریعت کا عطر بیچنے والے ہیں اور امام اعظم شریعت کا عطر بنانے والے ہیں, یعنی ہم احادیث کو پڑھ کر سنانے والے ہیں. یہ جو ہے نا امام اعظم احادیث سے شریعت کے مسائل نکالنے والے ہیں. تو الغرض عزیزان محترم, یہ جو حدیث تھی جو امام اعظم کے تعلق سے ہے, غلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر تھوپ لی. اس نے کہا کہ سرکار نے جو فارسی نوجوان فارسی لڑکے کی جو بشارت دی تھی وہ میں ہی ہوں, لہذا اپنے آپ کو اس نے کہا فارسی النسل, یعنی اس کی میں نسل کے اعتبار سے فارسی ہوں, فارس کا رہنے والا ہوں. پہلے آپ نے اپنی نسل کے لیے یہ دعویٰ کیا, اپنے آپ کا فارسی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بعد پھر یہ دوسرے الہام کے ذریعے سے اس نے یہ بات بتائی کہ دوسرا الہام یہ ہے کہ مجھے الہام کیا گیا ہے کہ میں مغل ہوں. یہ ایک ہو گیا دوسرا دعویٰ. پھر تیسرا دعویٰ مغل, یہ تو تیسرا دعویٰ ہے, دوسرا دعویٰ مغل ہونے کا ہے. اور جو ہے نا تیسرا دعویٰ اس نے یہ بھی کیا کہ جو ہے نا میں جو ہے اسرائیلی ہوں, مجھے الہام ہوا ہے کہ میں کیا ہوں, اسرائیلی. پورے الہاماتی ہے, تو مجھے الہام ہوا ہے کہ میں اسرائیلی ہوں. پھر ایک وقت اس نے یہ بھی دعویٰ کیا, چونکہ آگے جا کر مہدی کا دعویٰ کرنا تھا, مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنا تھا, اور مہدی علیہ السلام بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے تھے. تو ایک اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں بنی فاطمہ سے ہوں, بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں. اور پھر آگے اور آئیے, اس نے ایک مرتبہ اپنے الہام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں چینی نسل کا ہوں, میں چینی نسل کا ہوں. اور آگے آئیے, آگے آ کر اس نے یہ کہا کہ ہندوستان کی جو پرانی قوم تھی, قوم آریہ قوم تھی, تو اس نے کہا کہ میں قوم آریہ کا میں سے ہوں. آریہ قوم جس بھگوان کرشن بھگوان کی منتظر ہے وہ کرشن بھگوان میں ہوں. اور غیر مسلموں کو راضی کرنے کے لیے, ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہندو بھی کہہ دیا. اور ان کا ایک بھگوان, ایک مقدس شخصیت کا نام ہے رودر گوپال, اپنے آپ کو رودر گوپال کا بھی اس نے دعویٰ کر دیا. اب بہرحال اب یہ جو ہے نا یہ تمام دعوے اس نے کبھی اپنے آپ کو آریہ قوم سے, کبھی غیر مسلم قوم سے, کبھی اسرائیلی, کبھی فاطمی, اور کبھی جو ہے نا مغل, کبھی جو ہے نا فارسی. تو بہرحال اس کے خود الہامات میں جو ہے نا اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کو آسانی سے لیے اگر یہ تمام مواد اگر آپ دیکھنا ہے تو بانی جامعہ
بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ و رضوان سیدی حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب افادۃ الافہام آپ پڑھیے، اس میں یہ تمام تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ تو بہت سی کتابیں ہیں، براہین احمدیہ، تذکرہ جو ہے نا قادیانیت وغیرہ وغیرہ، بہت سی متفرق کتابیں ہیں، لیکن میں جو مطالعہ کیا ہوں، میں نے جو بتایا ہے تمام مختلف کتابوں سے ہے، لیکن آپ کو آسانی سے ایک جگہ اگر اس کا تقریباً مواد آپ کو ملنا ہے تو بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب افادۃ الافہام جو رد میں لکھی گئی ہے ازالۃ الاوہام غلام احمد قادیانی کی کتاب میں، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے پورا کچا چٹا مل جائے گا۔ بہرحال میں مختصر لا رہا ہوں، اگر میں یہ اس کو تفصیل سے بیان کرتا چلوں تو تقریباً 8-10 جمعہ نکل جائیں گے، لیکن میں مختصر لا رہا ہوں۔ تو پہلے میں اس کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ کس قسم کا آدمی تھا، تاکہ آپ کو دعوی نبوت بھی اس کا سمجھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ تو اس کے یہ پورے الہامات کی باتیں بتا رہا ہوں، الہامات کی باتیں۔ ایک الہام میں وہ کیا تھا، فارسی تھا، ایک الہام میں مغل بن گیا، ایک الہام میں فاطمی بن گیا، ایک الہام میں اسرائیلی بن گیا، ایک الہام میں جو ہے چینی بن گیا، ایک اسلام میں جو نا بہرحال آریائی بن گیا، ایک اسلام میں غیر مسلم بن گیا، ایک الہام میں وہ سکھ بھی بن گیا، ایک الہام میں اس نے کہا کہ میں سکھ ہوں۔ تو اس طرح جو ہے نا اس نے اپنے نسب کے تعلق سے، اپنے خاندان کے تعلق سے خود مختلف جو ہے نا متضاد جو ہے نا اپوزٹ باتیں اس نے کی ہے۔ میں آپ کو یہاں ضمناً ایک بات بتلاتا چلوں کہ جو ہے نا بہت سے لوگ خواب سناتے ہیں، تو لہذا ایسے خواب سنانے والوں سے بھی کیا کیجئے، احتراز کیجئے۔ دیکھیے ہاں خواب کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اصدقہم رؤیا اصدقہم جو ہے نا لسانا قولا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بات کا جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر کوئی خواب سناتے رہے تو ہم گرویدہ نہیں ہو جانا۔ تو ایسے خوابہ سنانے والے بھی آج آپ کو ملیں گے، یہ الہام کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ آپ خواب سنانے والے، میں نے خواب میں ایسا کیا، خواب میں ویسا کیا، خواب میں ایسا کیا، بلکہ میں نے آپ کو ایک بطور لطیفے کے بات بتاؤں، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہو، تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا، کیا پوچھا، وہ اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ تو میں نے وہ صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ سید ہیں؟ تو ہاں سید ہے، تو کیا مطلب آپ کا شجرہ وغیرہ کچھ نسب وغیرہ کیسا؟ بولے تو انہوں نے کہا نہیں، ایک مرتبہ بی بی فاطمہ میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے مجھے بیٹا کہہ کر پکارا، لہذا میں سید اس وقت لکھتا ہوں۔ یہ ایسے بھی مثال کے طور پر، تو میں ایک مثال آپ کے سامنے دیا ہوں، یہ میرے ساتھ ہوا سو واقعہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں پوری وثوق کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ تو اس طرح جو خوابوں کے جو شہزادے ہوتے ہیں، جو خواب سناتے رہتے ہیں، ہر ایک کے خواب سے آپ متاثر ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے دیکھیے شخصیت کیسی ہے، اور جو حقیقت میں اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنی فضیلت کے لیے خواب وغیرہ نہیں سناتا، اپنی شخصیت کو بنوانے کے لیے، اپنی ذات کو بنوانے کے لیے، کیونکہ ان کی شخصیت ایک مسک کی طرح ہوتی ہے، مسک ایک خوشبو کا نام ہے، مسک کی طرح ہوتی ہے، ان کا وجود ہی ان کی جو ہے نا فیض سے کیا کر دیتا ہے، دنیا کو معطر کر دیتا ہے۔ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا تقویٰ اور طہارت خود کیا کر دیتا ہے، بتلاتا ہے۔ اب ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ہر طرح اعتبار سے خالی ہوتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو جہاں شور و پکارا، شور و غل ہوتا ہے، وہاں حقیقت بہت کم ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اگر کم، بہت کم ہوتی ہے۔ عام طور پر مثال، عام اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، عام مشاہدے کے اعتبار سے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو پہلے اس نے یہ کام کیا، یہ نسب کے معاملے، پہلے تاریخ گڑبڑ، پھر نسب گڑبڑ، پھر اس کے بعد ان کو خود جو ہے نا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خود جو ہے کبھی یہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ اس کا الہام بتاتا ہے کہ وہ الہام کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا، مجھے الہام ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے الہام فرمایا کہ تم ایک نوجوان ہو، نوجوان مرد ہو، اور ایک الہام میں کہتا ہے کہ تم مرد سلامت ہو، یعنی ایک مکمل مرد ہو۔ یہ ایک الہام کی بات غلام احمد قادیانی کے الہام ہے۔ دوسرے الہام میں کہتا ہے کہ کشف کی حالت میں نے اپنے آپ کو عورت دیکھا، اور اللہ رب العزت کو مرد کی حالت میں دیکھا، اور اللہ رب العزت نے مردوں جیسا فعل میرے ساتھ کیا، اور مجھے خوشخبری دی کہ تجھے اولاد ہوگی۔ اب یہاں اپنے آپ کو عورت دیکھ رہے ہیں، تو اپنے دعوے مرد ہونے میں بھی ڈاؤٹ، کہ کبھی مرد ہونے کا تذکرہ، کبھی عورت ہونے کا تذکرہ، یہ اپنی ذات، اپنی جنس کے تعلق سے بھی، اپنے جینڈر کے تعلق سے بھی ڈاؤٹ میں ہے۔ تاریخ تو گئی، تاریخ تو گئی، ٹھیک ہے تاریخ ہو سکتا ہے، پھر یہاں نسل کے بارے میں ڈاؤٹ، یہاں تو جینڈر کے بارے میں بھی کیا ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔
کبھی مرد کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کبھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہہ رہا ہے. یہ ہو گئی بات. اب اس کے بعد آئیے تعلیم کے بارے میں. بہت سی تفصیلات ہیں، میں وہ تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، زندگی کے ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے کے دعوے سمجھنے میں کیا ہو، سہولت ہو. تعلیم کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں تھا. جتنے بھی انبیاء کو آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں کو، انہوں نے کسی استاذ کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اور کسی استاذ کے سامنے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں انہوں نے داخلہ نہیں لیا. ان کا معلم اللہ رب العزت ہوتا ہے. اللہ رب العزت انہیں تعلیم دیتا ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے سرکار کے حوالے سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھلائی جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ سرکار کا معلم کون ہوا؟ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ رب العزت ہے. پھر جبریل جو تھے وہ ایک ذریعہ تھے. جیسے تختی کتاب آپ کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ ایک ذریعہ ہوتی ہے. حقیقت میں آپ کا علم کس سے سیکھتے ہیں؟ استاد سے سیکھتے ہیں. تو جبرائیل ایک ذریعہ تھے وہ علم کا، وہ بھی مستقل ذریعہ نہیں تھے. بس اوقات وہی جبرائیل کے ذریعے سے بھی نازل ہوتی تھی، بغیر وضاحت ڈائریکٹ بھی نازل ہوتی تھی. تو بہرحال یہ ایک بحث الگ ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ تعلیم و تربیت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے کبھی بھی کسی سے تعلیم، کسی دنیا کے آدمی سے تعلیم حاصل نہیں کی. اسی وجہ سے میرے استاذ محترم سیدی سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، نبی امی. نبی امی، امی کے معنی عربی میں ان پڑھ کے آتے ہیں، لیکن میرے استاذ محترم ہمیشہ نبی امی کے حوالے سے سرکار کا ایک لقب امی بھی ہے. تو نبی امی کی تفسیر یہ فرماتے تھے کہ وہ ذات جس نے مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا ہو. نبی امی کا مطلب وہ ذات جس نے کیا ہے معلوم مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا ہو. ان پڑھ نبی نے، نعوذ باللہ ان پڑھ نبی نے. ارے جو ان پڑھ ہو وہ قیامت کے بارے میں خبر کیسے دے سکتا ہے؟ قیامت کے بعد کیسے خبر دے سکتا ہے؟ طب نبوی کی بنیاد جس پر ہے کہ جو ہے نا علاج کے بارے میں کیسے خبر دے سکتا ہے؟ سائنس کے بارے میں کیسے خبر دے سکتا ہے؟ چاند کے بارے میں کیسے خبر دے سکتا ہے؟ اور وہ نبی بھی ہو، جاہل، نعوذ باللہ ان پڑھ بھی ہو، اور یہ تمام چیزیں ہر چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہو. تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو اس نے جو ہے نا کیا کیا؟ نبی چونکہ جو ہے نا تعلیم و تربیت کسی غیر سے حاصل نہیں کرتے، اسی لیے چونکہ آگے اس کو نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے کہا کہ میں نے کسی سے تعلیم، تفسیر، حدیث یا دینی علم کسی سے میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. دنیا میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو الہام کے ذریعے سے مجھے کیا ہوتی ہے؟ تعلیم حاصل ہوتی ہے. یہ پہلا دعویٰ یہ تھا. اس کے بعد خود اسی نے دعویٰ کیا کہ میرے والد نے ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے نا اور فارسی زبان سیکھنے کے لیے ایک استاذ کو مقرر کیا تھا جب میری عمر 8-10 سال تھی. تو وہ جو ہے نا میری عمر فضل الہی اس استاذ کا نام تھا. ناظرہ قرآن کے لیے فارسی کے لیے استاذ کا تقرر، نام کیا ہے استاذ کا؟ فضل الہی. پھر اس کے بعد دوسرا دعویٰ یہ ہے، میں کچھ اور جب بڑا ہوا تو جو ہے نا میرے والد نے اور ایک استاذ کا تقرر کیا، جو ہے نا عربی کی کچھ کتابوں نحو صرف وغیرہ سیکھنے کے لیے، عربی کی کچھ کتابوں کو سیکھنے کے لیے ایک استاذ کا مقرر کیا جن کا نام فضل احمد تھا. اور میں جب 17-18 سال کا ہوا تو اس کے بعد مجھے بڑی بڑی کتابیں عربی کی وغیرہ تفسیر حدیث سیکھنے کی ضرورت پیش آئی. تو میرے والد نے ایک استاذ کا تقرر کیا جس کا نام گل علی شاہ تھا. خود اساتذہ کا تذکرہ. ایک طرف تو میرا کوئی استاذ نہیں، دوسری طرف یہ. تو یہ تھا دماغی فطور. اس کے بعد آئیے، یہ صاحب نوکری بھی کرتے تھے. سیال کوٹ میں ایک جو ہے نا کمشنر آفس میں نوکری تھی. خواہش تھی کہ جو ہے نا دنیاوی علوم حاصل کریں، دنیاوی ترقی کریں، دنیاوی عہدوں کی ترقی کی لالچ اور خواہش بہت زیادہ تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا حکومت سے کہ قریب ہونا اور شاہی حکومت سے قریب ہونے کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا. یہ دو چیزیں تھیں بہت زیادہ، دنیاوی ترقی اور جو ہے نا کیا کی دنیاوی ترقی حاصل کرنا، عہدوں پہ ترقی حاصل کرنا، اور شاہی حکومت سے قرب حاصل کرنا. یہ دو جذبے تھے. اس وقت شاہی حکومت کون سی تھی؟ برطانیہ تھی. اس وقت ہندوستان پر برطانیہ کا حکومت کا دور تھا. ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی اس وقت. یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے. تو 1857 میں بھی یہ تھے، یہ جوان ہو گئے تھے. ان کا خود بیان ہے، میں 16-17 سال کا تھا 1857 کے وقت جو جنگ آزادی شروع ہوئی. اس وقت برطانیہ کا دور تھا.
تو یہ حکومت بہرحال انہوں نے عہدوں کی ترقی کے لیے مختلف مقامات پر انگریزی سیکھی، امتحان دیے، وکالت کا بھی انہوں نے امتحان دیا، لیکن کامیابی نہیں مل سکی. تو دنیاوی طالب علم کے اسٹوڈنٹ ایز اے دنیاوی اسٹوڈنٹ بھی یہ ناکام ثابت ہوئے. بہرحال جی حضوری کی جو ہے نا چوما چاٹی کی، بہرحال جو بھی کیا وہ ترقی عہدوں پر تو نہیں ملی، مگر حکومت برطانیہ کے ایک خاص آدمی بن گئے. اور برطانیہ حکومت نے انہیں برطانیہ بھیج کر اسلام کے خلاف جو ہے نا لٹریچر ان کو کیا کیا معلوم ہے، سکھایا، اور اسلام کے خلاف لٹریچر جو ہے نا پیا. اور ایک غلام احمد قادیانی جو انگریزی جو ہے نا وہ تھا، انگریزی وفادار تھا، جو انگریزی جو ہے نا کیا بول سکتے ہیں اس کو، وہ نوکر تھا، اس کے طور پر انہوں نے اسلام کے خلاف پورا، سرکار کی ختم نبوت کے خلاف پورا جو ہے نا اس کو تیار کر کے، تعلیم کو دے کر اس کو تیار کر کے ہندوستان میں پیش کیا. تو میں نے اس سے قبل کہا تھا اہل قرآن کی تعریف میں کہ بعض فرقے ایسے ہیں جن کو برطانیہ حکومت نے باضابطہ انگلینڈ وغیرہ بھیج کر، برطانیہ بھیج کر اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے غلط تعلیم دے کر، غلط تربیت دے کر اسلام کے خلاف جو ہے نا انہیں استعمال کیا تھا. ان میں ایک اہل قرآن بھی تھا اور دوسرا یہ قادیانی بھی ہے. اہل قرآن نے آ کر حدیث کا انکار کر دیا تھا، سرکار کی پوری احادیث کا انکار کر دیا تھا. خود احادیث کے انکار میں انہوں نے قرآن کی آیات کا بھی انکار کر دیا تھا. اور یہ دوسرا ہے قادیانی جس نے سرکار کے خاتم النبیین ہونے یعنی آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا تھا. تو جب برطانیہ نے دیکھا کہ اس کے اندر دنیا کی خواہش، دنیا کی لالچ اور عہدے کی لالچ ہے، اور جو ہے نا یہ حکومت کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے مزاج کو پڑھ لیا، اس کے مزاج کو سمجھ کر انہوں نے کیا کر لیا، اس کو اپنے قریب کر لیا اور اپنا اعلی کار بنا کر اسے اسلام کے اندر ایک ایسا خنجر، خاتم النبیین کے عقیدے میں ایسا خنجر بنا کر گھونپا کہ جس کا اثر دنیا کے اختتام تک رہے گا، اگرچہ کہ کم ہو. لیکن اس سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد، ایک بڑی نسل کیا ہو گئی، گمراہ ہو گئی، اور بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے. آج بھی ان کا معاملہ، ان کی کوششیں جاری ہیں. وہ کیسے ہیں، وہ کیا انداز کی، میں انشاءاللہ آگے اس میں بیان کروں گا. تو لہذا یہ تھی مختصر زندگی کے حالات غلام احمد قادیانی کے، یہ دینی دعوے کرنے سے پہلے کے، جو دین کے حوالے سے اس نے مختلف دعوے کیے، مجدد کے، محدث کے، فلاں فلاں، وہ دعووں سے پہلے کی حالات یہ تھی. اب انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو دین کے خلاف اس نے کوششیں شروع کی، تو پھر وہ دعوے کیا تھے، وہ کوششیں کیسی تھی، وہ کیا کیا تھی، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آگے بیان کی جائیں گے. تو الغرض اس کے بعد آپ حضرات دوسرا عنوان جو ہے خلافت راشدہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اور آپ کو خلیفہ کیسے بنایا گیا. پھر خلافت، آپ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہوا وہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا مسئلہ، اس کی تفصیل پیچھے آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب آپ کا دور حکومت کا طرز اور انداز کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طرز حکومت تھا، ان کے جو حکومت کا انداز تھا، اسی انداز پر آپ نے اپنا دور حکومت انجام دیا. لیکن اسی میں جو ہے نا تھوڑی سی تبدیلی آپ نے فرمائی، تھوڑا سا اضافہ فرمایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر مغیرہ بن شعبہ جو تھے، ایک گورنر کو آپ نے معزول کر دیا، بعض گورنروں کو معزول کر دیا آپ نے. تھوڑی بہت تبدیلیاں آپ نے کی. کچھ بغاوتیں اٹھی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، آپ نے ان بغاوتوں کو ختم کر دیا. کچھ آذربائیجان یا کچھ علاقے جو تھے وہ نامکمل رہ گئے تھے، آپ نے ان پر پوری فتح کیا کی، حاصل کر لی. اور جو ہے نا آپ کے زمانے میں جو ہے نا دوسرا یہ کہ طرز حکومت تو وہی تھا، لیکن کچھ ترقیاں اس میں ہوئی تھی، بغاوتیں کچھ آپ نے کچل دی، اور جو ہے نا کچھ ممالک جو ابھی مفتوحہ نہیں، پورے طور پر فتح نہیں ہوئے تھے، ان کو آپ نے جو ہے نا فتح کیا. اور ملک شام جو تھا، شام کا جو ملک تھا وہ مختلف ریاستوں میں کیا ہے، بٹا ہوا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ریاستوں میں سے ایک ریاست کا جو ہے نا گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، جبکہ ملک شام ابھی ریاستوں کی شکل میں بٹا ہوا تھا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ملک شام، وہ جو مختلف ریاستوں میں شام بٹا ہوا تھا، سیریا، اس کو آپ نے ایک جا کر کے اس کو ایک متحد کر دیا، ایک ریاست کے طور پر اس کو بنا دیا، اور اس کا گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. یہ تبدیلی آپ نے فرمائی، قاطر خواہ جو تبدیلی بتا رہا ہوں. اب رہا دیگر معاملات میں، آپ نے جو ہے نا مال غنیمت، فتوحات بہت ہوئی تھی، مال غنیمت بہت زیادہ آیا تھا، لوگوں کے پاس مال کی فراوانی تھی، وظائف جو دیے جاتے تھے لوگوں کو، وظائف دگنے ہو گئے، فوجیوں کی تنخواہیں دگنے ہو گئی، ریاست تجارت بڑھ گئی، زراعت بڑھ گئی، ہر اعتبار سے ترقی کیا ہو گئی،
جو ہے نا بڑھ گئی. تو لہذا یہ تقریباً آپ کا دور حکومت 12 سال کا تھا، لیکن 5 سال حکومت جو ہے نا بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوشحال انداز میں، بڑی بہتر انداز میں حکومت کیا ہے چلتی رہی. لیکن اس کے بعد انقلاب پیدا ہوا، حکومت کا تختہ بدل دیا. اس کی ایک کئی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، اس کی وجہ آپ کے سامنے آگے بیان کی جائے گی. تو یہ کارنامے جو تھے عام طور پر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کو ہی آپ نے بہتر بنایا، کچھ تبدیلیاں کی، کچھ بغاوتوں کو کچل دیا، کچھ علاقوں کو آپ نے فتح کیا یہ 5 سالوں میں، کیونکہ اس کے بعد پھر موقع نہیں مل سکا، حالات بدل گئے، یہ ہو گیا. لیکن آپ کی جو خاطر خواہ جو تبدیلیاں تھیں، جو آپ کی درہ امتیاز جو کہا جا سکتا تھا، آپ کی خصوصیات میں جس کو شامل کیا جا سکتا تھا، ان میں ایک جو ہے نا آپ کا جو کارنامہ تھا، جو سب سے اہم کارنامہ، وہ قرآن جو عہد صدیقی میں جمع کیا گیا تھا اس کی اشاعت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے آپ کو خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حالات میں بیان کیا تھا کہ قرآن کو ایک جگہ کیا کیا گیا تھا، جمع کیا گیا تھا. اور قرآن جو ہے نا مختلف حروف میں تھا، قرآن کی قراتیں مختلف تھی. مثال کے طور پر اگر آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں گے تو ہم کیا پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں، اور ایک قرات تھی ملکی یوم الدین. الفاظ میں تبدیلی قرآن میں ایسی بہت جگہ تھی، لیکن معنی وہی ایک تھے. مالکی یوم الدین میں تو جو ہے نا قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک. ملکی یوم الدین میں تو روز جزا کا مالک. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، الفاظ میں تبدیلی تھی، کیونکہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 طرح سے نازل کیا گیا تھا. تو مختلف قبیلے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اسلام بہت پھیل گیا، عرب سے نکل کر عجم تک، غیر عربی علاقوں تک بھی کیا ہے قرآن پھیل گیا. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے جو مختلف قراتیں تھیں، مختلف انداز میں جو قرآن پڑھا جاتا تھا، وہ بھی کیا ہوگی، قراتیں پھیل گئی. جب تک اسلام جو ہے نا صحابہ تھے، موجود تھے، اسلام جو ہے نا عربوں کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو یہ چھوٹی سی الفاظ کی تبدیلی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھی. لیکن جب اسلام پھیل گیا اور قرآن عجمی لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو کوئی مالکی یوم الدین پڑھنے والا ہو گیا، کوئی ملکی یوم الدین پڑھنے والا ہو گیا. جو عربی داں تھے وہ سمجھتے تھے کہ الفاظ الگ ہیں لیکن معنی ایک ہے. لیکن جو عجمیوں کے ہاتھ میں جب قرآن چلے گیا، جو عربی کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا مالکی یوم الدین پڑھنے والے کو ملکی یوم الدین پڑھنے والوں نے غلط قرار دیا، تو غلط ہے، تیرا قرآن غلط ہے. اور مالکی یوم الدین پڑھنے والوں نے ملکی یوم الدین پڑھنے والوں کو تو غلط ہے کہا. کیوں؟ معنی کا ادراک انہیں نہیں تھا. تو اس اختلافات کیا کرے، شدت اختیار کیے گئے. گویا یہ لا علمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قرآن کے الفاظ کو ہی غلط قرار دینے لگ گئے. یہ جو قرات پڑھتا تھا اس کو صحیح سمجھتا تھا، دوسری قرات جو قرآن ہی کے الفاظ تھے اس کو غلط سب کہتا تھا. تو یہ اختلاف جب کی خبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے کیا کیا، عہد صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو قرآن لکھا گیا تھا، جو پورا مکمل حفصہ رضی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا، آپ نے وہ قرآن منگایا، اس کے نسخے بنائے، اور جو ہے نا آپ نے وہ تمام جو نسخے پھیلے ہوئے تھے ان کو کل عدم قرار دے دیا، ان کو ختم کر دیا، اور یہ نسخے آپ نے تمام جو ہے نا تقسیم فرما دیے. یہ تمام تقسیم کیا کر دیے، نسخے فرما دیے. قرآن کا ہی نسخہ تھا یہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ عہد ابو بکر میں جمع ہوا تھا یہ قرآن، بڑی پوری احتیاط کے ساتھ، پوری اس کے ساتھ، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ کبھی پھر وقت بیان کی جائے گی کسی وقت. تو بہرحال تو وہ جو جمع کیا گیا تھا قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، وہ قرآن بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. آپ نے وہ لے کر اس کی اشاعت کی، اور باقی دیگر مختلف قراتوں والے جو نسخے تھے، مختلف الفاظ سے جو قرآن پڑھا تھا، آپ نے ان کو ختم کر دیا اور اس کو رواج دیا. اسی کو اصطلاح میں کہتے ہیں مصحف عثمانی، مصحف عثمانی. تو غیر رافضیوں نے جو ہے نا اس قرآن کو بھی یہ نام دے دیا کہ یہ ابو بکر اور عثمان نے قرآن کو بدل دیا، جو حقیقی قرآن نہیں ہے، جبکہ وہ قرآن حقیقی قرآن ہی تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حقیقی قرآن کو ہی جمع کیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کر اس کی اشاعت کی تھی. لیکن جو ہے نا اشاعت کی وجہ سے آپ کو اس کا نام مصحف عثمانی کا نام دیا گیا تھا. تو اس کو ان لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی نے گھڑ لیا ہے قرآن. تو بہرحال عداوت کہاں سے کہاں تک کیا ہے انسان کو لے جاتی. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ایک بہت بڑا اختلاف، جو قرآن کی قراتوں کو غلط قرار دیا جا رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کو غلط اور کافر تک کہہ رہے تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. یہ بہت بڑا کارنامہ آپ کا، امتیازی کارنامہ، جو خصوصی کارنامہ ہے، جو کسی اور کو حاصل نہیں تھا. دوسری چیز جو ہے جو اہم تھی آپ کے دور حکومت میں، وہ تھی بحری بیڑا، بحری فوج، سمندری فوج کی تیاری. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک مرتبہ
جو ہے نا رومیوں سے سمندری جنگ ہوئی تھی، لیکن اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری جنگ کے قائل نہیں تھے، سمندری جنگ کرنے سے آپ نے منع فرما دیا تھا کیونکہ اس نے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات پر قائم تھے کہ سمندری جنگ کے آپ قائل نہیں تھے، سمندری فوج کو ترتیب دینے اور اس کی تنظیم کے آپ قائل جو ہے نا نہیں تھے، لیکن اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا کہ ہمیں جنگی جو ہے نا بحری جنگ کے لیے بھی فوج تیار کرنی ہے، بحری جنگ کے بھی صلاحیت ہمارے اندر ہونی جو ہے نا چاہیے، سمندری جنگ کے بھی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، بار بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط پر اجازت دی کہ وہ فوج میں آپ زبردستی تقرر نہیں کریں گے، جو راضی ہے اسی کو لیں گے، جو راضی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی جو ہے نا سمندری فوج کی تیاری کی اور حملہ کیا، ایک جزیرے پر حملہ کیا، فتح نصیب ہوئی، ہمتیں بڑھ گئی اور اسلام میں ایک سمندری فوج، مضبوط فوج تیار ہوئی، اور 31 ہجری میں رومیوں نے 6 جہازوں کے ذریعے سے حملہ کیا اسلامی حکومت پر، تو وہ سمندری فوج نے انہیں شکست فاش دے دی۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ آپ کے سلطنت، آپ کی خلافت کا یہ خاصہ ہے کہ سمندری فوج اور سمندری بحری جو ہے نا فوج تیار ہوئی، اور اس میں اہم رول جو تھا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو تاریخ اسلام میں بحری فوج کی تیاری کا اگر موجد اگر کسی کو کہا جائے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سرپرستی اگر اس کی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کے دور خلافت میں یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی بھی توسیع ہو گئی۔ مسجد نبوی کے اطراف آپ جب سرکار کے زمانے میں بھی جب مسجد نبوی کی توسیع کی بات آئی، تو جب اس کو وسیع کرنے کی بات آئی تو وہاں کچھ زمین خریدنے کی ضرورت پیش آئی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی صرفے سے اس زمین کو خرید کر جو ہے نا مسجد نبوی میں شامل کیا تھا۔ پہلی مرتبہ جو زمین خریدی گئی مسجد نبوی کے لیے، جو زمین خریدی گئی، سرکار ہجرت کر کے جب تشریف لائے مدینے میں، تو وہ کھجوروں کے سکھانے کا 2 بچوں کا وہ زمین تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ اصل جو زمین خریدی گئی پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رقم سے خریدی گئی۔ بعد میں توسیع کی بات آئی خود سرکار کے زمانے میں، تو بازو کی زمین خرید کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمان اور زیادہ ہو گئے تھے، مسجد نبوی کی توسیع کی اور زیادہ ضرورت پیش آ رہی تھی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطراف و اکناف کے مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی زمینیں بیچ دیں تاکہ مسجد میں شامل کی جا سکے۔ بہت زیادہ اچھی خاصی رقم کا انہوں نے پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مسجد نبوی سے قربت دوری ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم اپنی مسجد سرکار کی مسجد کے، ہم اپنے گھر اور اپنی جو ہے نا ہماری زمینیں سرکار کی مسجد کی کے قریب ہوں، یہ شرافت سے ہم محروم ہونا نہیں چاہتے۔ آج مسلمان جو ہے نا، یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو مسجد کے اطراف جو زمینیں تھیں وہ زمینوں کو بیچنا نہیں چاہ رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا کہیں سرکار کی مسجد سے دوری، قربت کا جو شرف ہے اس سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن آج مسلمان مسجدوں کے تعلق سے مختلف عقیدے ہیں، مسجد کا سایہ گھر پہ نہیں پڑنا، مسجد کی آواز گھر میں نہیں آنا، لاؤڈ اسپیکر کی آواز گھر میں نہیں آنا، یہ مختلف، تو وہ ایمان میں اور یہ ایمان میں فرق دیکھ لیجیے آپ کو۔ تو بہرحال 5 سال لگ گئے لوگوں کو منانے میں، تقریباً 5 سال لگ گئے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو منایا، راضی کیا، اس کے بعد زمینیں کچھ ملی تو آپ نے مسجد نبوی کو لمبائی میں 20 گز اور چوڑائی میں 30 گز آپ نے توسیع دی، اور اس میں پتھر، نقش والے پتھر، منقش پتھر، اور جو ہے نا ایسے ستون تیار کیے جو سیسا پگھلے ہوئے ستون، سیسا پگھلا ہوا سیسا اس کے اندر ڈالا گیا۔ تو ایک خوبصورت مسجد جو ہے نا آپ کے زمانے میں تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کی خوبصورتی کا آغاز وہاں سے ہو، ایک منقش انداز میں، خوبصورت انداز میں۔ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے قابل ذکر کارنامے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آگے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ آپ کی جو ہے نا حکومت کا میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی اس کے اسباب کیا ہیں، پھر آپ کی شہادت کا جو دردناک واقعہ ہے اس کے حوالے سے آگے باتیں جو ہے نا بیان کی جائیں گی۔ اب رہا مسائل میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے امام اور مقتدی کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جا رہے تھے کہ جو ہے نا امام اور مقتدی کے درمیان جو مسائل ہیں، پھر اقتداء کی صحیح ہونے کی شرطیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب رہا مقتدی کتنے قسم کے ہوتے ہیں، مقتدی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ مقتدی جو ہے نا 4 قسم کے مقتدی ہوتے ہیں، مقتدی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مقتدی مدرک ہوتا ہے، ایک مقتدی لاحق ہوتا ہے،
اور ایک مقتدی مسبوق ہوتا ہے اور ایک مقتدی مسبوق لاحق ہوتا ہے. مدرک، لاحق، مسبوق لاحق. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تفصیل سمجھ جائیں گے. مدرک کے معنی، مدرک کہتے ہیں اس مقتدی کو جو شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو، یعنی جس کی کوئی رکعت نہ چھوٹی ہو. جس کو کوئی رکعت نہ چھوٹی ہو اس کو کہتے ہیں اس شروع سے آخر تک پوری رکعتیں امام کے ساتھ جو مقتدی ادا کرتا ہے، خواہ وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو یا کچھ دیر آگے پیچھے آیا ہو، مگر اس کو پوری رکعتیں کیا ہو گئی ہوں، ملی ہو، تو اس مقتدی کو کہتے ہیں مدرک. اور آپ نے اب تک جو مسائل جو ہے نا مقتدی اور امام کے حوالے سے، اقتداء کے حوالے سے جو بھی مسائل پیچھے سن کر آئے اپنے ہیں، وہ مسائل وہ اسی مقتدی کے حوالے سے تھے، مدرک کے حوالے سے. مدرک کے حوالے سے. مسبوق کہتے ہیں، دوسرا ہے لاحق. دوسرا مقتدی ہے لاحق. لاحق کا مطلب کہتے ہیں ایسے مقتدی کو کہتے ہیں جو شروع سے امام کے ساتھ تو شریک رہا ہے لیکن درمیان میں کسی وجہ سے اس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہو. درمیان میں کسی وجہ سے اس کی رکعتیں چھوٹ گئی ہو، یا کچھ رکعتیں وہ امام کے ساتھ پڑھا ہو، کچھ رکعتیں تنہا پڑھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، لاحق کہتے ہیں. مثال، دو مثالیں آپ کے سامنے دوں گا. ایک آدمی مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، مثال کے طور پر لیجیے ظہر کی نماز ہے، شروع میں امام کے ساتھ شریک رہا، ایک مقتدی امام کے ساتھ شریک رہا. دوران نماز ہوا کیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. دوسری رکعت میں مثال کے طور پر اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ کیا کیا، گیا جا کر وضو کر لیا. وضو کر کے آنے تک کیا ہو گیا، اس کی ایک یا دو رکعتیں چھوٹ گئی. دوسری رکعت میں یہ واقعہ ہوا تھا، جب وہ وضو کر کے آنے تک امام صاحب کیا ہو گئے، تیسری رکعت میں چلے گئے. تیسری رکعت میں چلے گئے تو اس کی دوسری رکعت بھی اسے دوسری مثال کا دوسری رکعت کے قیام میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا. اب وہ جو ہے نا وضو کر کے آنے تک امام صاحب کیا ہو گئے، تیسری رکعت شروع کر دی. تو اب اسے کیا کرنا ہے، امام صاحب کے ساتھ ملنا ہے؟ نہیں، اسے پہلے اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرنا ہے. آ کر اسے قیام کرنا ہے، قیام کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، رکوع کرنا ہے. پھر اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنا ہے. تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو امام صاحب آگے آگے ان پیچھے پیچھے اپنی رکعتیں ادا کرتا ہوا جائے گا. آخری قاعدے تک بھی امام کے ساتھ ملا تو ٹھیک ہے، نہیں یہ آخری قاعدے تک آنے تک امام صاحب سلام پھیر دے تو ٹھیک ہے، اس کو اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرتے ہوئے پیچھے سے آنا پڑے گا. یہ اپنی پچھلی گئی ہوئی رکعتیں امام جو تنہائی کے ساتھ ادا کرتا آتا رہے گا، اس کو کنٹینیو کرتا آتا رہے گا. امام سے مل گیا ٹھیک ہے، نہیں بھی ملا ٹھیک ہے، مگر وہ ادا کرتا رہے گا. تو جب تک یہ جو رکعتیں یہ اپنے طور پر ادا کر رہا ہے، یہ اپنے طور پر جو رکعتیں اس کی چھوٹ گئیں جو ادا کر رہا ہے، اس میں وہ کہا ہے وہ مقتدی لاحق کہلاتا ہے. وہ مقتدی لاحق کہلاتا ہے، یعنی جس میں ابتدا میں تو امام کے ساتھ شریک تھا لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے کسی وجہ سے کیا ہو گیا، اس کی رکعتیں امام کے ساتھ وہ رکعتیں ادا کچھ رکعتیں ادا نہیں کر سکا، کچھ یا سب رکعتیں ادا نہیں کر سکا. تو یہ جو ہے نا یہ پہلی مثال ہے. تو اس میں جو وہ تنہائی سے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں امام کے ساتھ چھوٹی ہوئی رکعتیں جو ادا کر رہا تھا، اکیلا ادا کر رہا تھا، اس میں وہ امام کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا. امام کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا. کیا مطلب امام کے ساتھ سمجھا جائے گا، وہ قرآن نہیں پڑھے گا اس میں. جیسے امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھے گا. اگر ان رکعتوں میں جو وہ تنہا ادا کر رہا ہے، چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی سجدہ سہو کی صورت پیش آ جائے تو وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ امام کے پیچھے سمجھا جائے گا. اگر امام کے پیچھے مقتدی کی کوئی ایسی غلطی ہو جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو مقتدی پر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ لاحق کی ایک مثال ہو گئی. میں 2 مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ 2 تھوڑا الگ ہے مختلف مثالیں. تو یہ تو شروع سے امام کے ساتھ شریک تھا لیکن وضو ٹوٹنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی دیگر صورتیں بھی ہیں، لیکن میں مختصر طور پر آپ کے سامنے 1-2 مثالیں دے رہا ہوں. تو یہ اس وجہ سے اسی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی، تو چھوٹی ہوئی رکعتوں میں وہ لاحق کہلائے گا اور امام کے پیچھے ہی سمجھا جائے گا، وہ مقتدی کا ہی حکم اس کا ہوگا. دوسری صورت کیا ہے، اگر امام مسافر ہے، امام جو ہے نا مسافر ہے، تو امام کیا کرے گا، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ہی پڑھے گا. تو اگر کوئی آدمی امام مسافر ہے تو نماز سے پہلے اسے اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں. ہو سکا تو مسئلہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ سلام پھیر دینے کے بعد مقتدی کیسے نماز پڑھیں گے، یہ مسئلہ بھی اسے بتا دینا چاہیے.
تو اگر امام مسافر ہے 4 رکعت والی نماز میں، ظہر کی نماز امام پڑھا رہا ہے، تو امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہیں۔ حیدرآباد سے کوئی بڑے دور سے علاقے سے کوئی مولانا آ گئے، مولانا ہے بول کے آپ کیا کر دیے، مسجد میں نماز کیا کر دی، ظہر کی نماز میں آگے بڑھا دی، وہ مسافر تھے اور آپ لوگ سب کیا ہے، مقیم ہیں۔ تو کیا ہوا کہ آپ کیا کرنا ہے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، پڑھانے کے بعد وہ سلام پھیر دیں گے۔ آپ وہ قاعدے میں جو ہے نا، جو قاعدہ 2 رکعت کی بات کریں گے، وہ کیا کریں گے، وہ اتحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی وہ پڑھیں گے، پڑھ کر وہ سلام پھیر دیں گے، لیکن آپ صرف اتحیات پڑھ کر خاموش بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سلام پھیر دیں تو سلام پھیرنے کے بعد وہ جب سلام دوسری طرف سلام پھیرتے ہی آپ کو، چونکہ آپ کو اور 2 رکعت پڑھنا ہے، وہ تو مسافر تھے، ان پر 2 رکعت تھی، آپ کو اور 2 رکعت پڑھنا ہے، تو آپ اٹھ کر باقی 2 رکعتیں کیا کریں گے، ادا کریں گے۔ وہ باقی 2 رکعتوں میں آپ لاحق کہلائیں گے، تو اس میں آپ کیا کریں گے، صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے سمجھے جائیں گے، سورہ فاتحہ کی اتنی دیر آپ خاموش رہیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے نہیں سورہ فاتحہ، رکوع و سجود کر کے اپنی نماز کو باقی 2 رکعتوں کو مکمل کر لیں گے، اور اس دوران آپ امام کے پیچھے سمجھے جائیں گے، آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہوگا۔ اگر سجدہ سہو کی کوئی صورت پیش آئے تو آپ کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ان چھوٹی ہوئی باقی کی 2 رکعتوں میں لاحق کہلائیں گے۔ پہلی جو مثال تھی اس میں بھی جو رکعتیں آپ اپنے طور پر ادا کر رہے ہیں، وضو کر کے آنے تک جو رکعتیں چھوٹ گئیں جو اپنے طور پر ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کیا کریں گے، لاحق کہلائیں گے، امام کے پیچھے ہوں گے۔ ہاں اب رہا پچھلے جو مثال میں نے دی تھی، اس میں اگر جو رکعت آپ تنہا ادا کر رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ والی رکعت ہے، تو آپ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کی اتنی دیر خاموش ٹھہریں گے۔ اگر صرف سورہ فاتحہ والی رکعت ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ کی اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں۔ باقی رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ جیسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ تو لاحق جو مقتدی ہوتا ہے اس کے مسائل اور اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کی گئی، انشاءاللہ پھر دیگر جو ہے نا مقتدیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ مدرک جو شروع سے امام کے ساتھ شروع سے آخر تک شامل ہو اس کو مدرک کہتے ہیں۔ لاحق ایسے مقتدی کو کہتے ہیں جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو لیکن درمیان میں کسی وجہ سے اس کی کچھ رکعتیں کیا ہے چھوٹ گئی ہو، یا تو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے، یا جو ہے نا امام کے مسافر ہونے کی وجہ سے، یا اور بھی اس کی دیگر صورتیں بھی ہیں، وہ اس کی تفصیلات کی آپ کو ضرورت نہیں، بس سمجھنے کے لیے 2 مثالیں کافی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔